اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک واقعے کے بارے میں ہے اور واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا۔ کون ہیں یہ اصحاب الاخدود؟ کیا ذکر آیا ہے ان کا قرآن و حدیث میں؟ آج یہی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کون تھے یہ اصحاب الاخدود؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان کا ذکر آپ کو ملے گا قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، سورۃ البروج میں۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اصحاب الاخدود کا ذکر ملے گا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ آپ کو ذکر ملے گا اصحاب الاخدود کا۔ پھر اگر ان کو احادیث کے اندر دیکھیں تو آپ کو جامع ترمذی میں بھی، مسند احمد میں بھی حدیث ملے گی، اور جو مستند حوالہ ملے گا وہ صحیح مسلم میں ملے گا۔ حضرت صہیب سے مروی ہے، حدیث کا نمبر 7511 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں فرمایا اور تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو کہ یہودیت کا ماننے والا تھا، یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جس کی وہ ہر بات کو مان کر اس پر چلتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی لڑکا دے دیجئے کہ میں اسے اپنا ہنر، اپنا جادو سکھاؤں اور وہ آپ کے کام آ سکے۔ بادشاہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے اجازت دے دی۔ اس بوڑھے جادوگر نے ایک لڑکا چنا۔ وہ لڑکا اب روز اس بوڑھے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے آیا کرتا تھا۔ راستے میں جہاں سے وہ آیا کرتا، ایک راہب، ایک عیسائیت پر چلنے والا راہب جو کہ دین برحق پر تھا، اس وقت کا مسلمان تھا، اس سے اس کی ملاقات ہوتی اور وہ اسے حق کی تعلیم دیتا۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگتی، رستے میں اس کے پاس ٹھہر جایا کرتا، اور جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جایا کرتی تو جادوگر جھڑکا کرتا، اور جب کبھی واپسی کے راستے میں اس راہب کے پاس جاتا، گھر والوں کے پاس تاخیر سے پہنچتا تو گھر والے جھڑکتے، لیکن اس نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور ملتا رہا اس راہب سے، اور اس کے دل میں بھی دین برحق اسلام کا پیغام بیٹھ گیا۔ ایک بار جس راستے سے وہ جاتا تھا وہاں ایک موذی جانور، ایک درندے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ جب اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، اگر اس راہب کی باتیں جادوگر کی باتوں سے تجھے اچھی لگتی ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور وہ جانور کو اس نے پتھر مارا لڑکے نے تو وہ جانور مر گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ جیسے جیسے راہب سے ملنا جاری رکھا، وہ ایمان اس کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ پھر آگے واقعہ چلتا ہے، بادشاہ پر اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جادوگر تو مر جاتا ہے، لیکن بادشاہ پر جب اس کی حقیقت کھلتی ہے لڑکے کی تو وہ بلاتا ہے اس راہب کو بھی، اور اس راہب کو وہ پوچھتا ہے، سب باتیں پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے۔ اسے وہ کہتا ہے کہ تو چھوڑ دے وہ راستہ جس پر تو ہے اور مجھے رب مان لے، تو وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ جب تو اس بوڑھے راہب کو چیر دیا جاتا ہے آرے سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لڑکے کو بھی اپنا دین برحق چھوڑ کر وہ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ اسے رب مان لے، لڑکا بھی اس سے انکاری ہوتا ہے۔ کبھی لڑکے کو پہاڑ سے گرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، سب وہاں زلزلے سے گر جاتے ہیں پہاڑ سے، لیکن وہ بچ کر واپس آ جاتا ہے۔ کبھی بادشاہ
اپنے ہرکاروں کو کشتی پر سوار کر کے اس بچے کو، اس لڑکے کو دریا میں پھینکنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن کشتی ہچکولے کھاتی الٹ جاتی ہے، سب بادشاہ کے ہرکارے مر جاتے ہیں، لڑکا پھر بچ جاتا ہے اور بادشاہ حیران ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکا ہی بولتا ہے کہ مجھے تو نہیں مار سکے گا جب تک کہ جیسا میں نہ کہوں ویسا تو نہ کرے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ایک جگہ لٹکا دو سولی سے اور پھر ایک تیر میری طرف ان الفاظ کے ساتھ چھوڑو کہ میں ایمان لایا اس رب پر جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر جب مجھے لگے گا تو پھر میں مروں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، لڑکے کی کن پٹی پر تیر لگا، وہ لڑکا مر گیا، لیکن لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا سچا تھا، وہ اس پر ایمان لے آئے، اس کے رب پر ایمان لے آئے، اور بادشاہ کو یہ ناگوار گزرا۔ بادشاہ نے سب لوگوں سے کہا کہ اپنا وہ ایمان چھوڑ دو اور مجھے رب مانتے ہوئے میری بات پر چلو۔ انہوں نے انکار کیا تو لوگوں کے لیے اس بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں۔ اخدود خندقوں کو ہی کہا جاتا ہے، اس میں آگ جلوائی اور پھر ان لوگوں سے کہا اگر ایمان نہ چھوڑو گے تو تمہیں ان خندقوں میں، ان کنوؤں میں، آگ کی خندقوں میں پھینک دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے ایمان چھوڑنا قبول نہ کیا اور اس آگ میں گرنا پسند کر لیا۔ یہاں اس واقعے میں جو اصحاب الاخدود کہا گیا وہ اس بادشاہ اور اس کے حواریوں کو کہا گیا جو پہرا لگائے بیٹھتے تھے ان خندقوں کے قریب۔ لیکن کیوں وہ مار رہے تھے دوسروں کو؟ کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو ایمان پر ہو اسے بعض اوقات تکلیفیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، اور وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، رب کے ہاں سرخرو ہوتا ہے، رب کے ہاں درجات پاتا ہے۔ ہمیں بھی دین اسلام پر چلتے ہوئے اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو ہمیں بھی ثابت قدم رہنا ہے، اور اس ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے ہاں اپنے لیے کامیابی کمانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔